السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ چلتی بارش میں یہ ہو کیا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پر تنقید ہو رہی ہے، ہاتھ میں جھاڑو کیوں ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ کام پہلے کوئی اور کیا کرتے تھے؟ دیکھیے ہم لوگ اکثر ہوتا ہے نا کہ کسی شہر کسی کام سے جائیں، جی، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں، تعزیت کے لیے جائیں، گھومنے جائیں، تو ساتھ میں ہوتا یہ کہ چلو اس شہر سے فلاں چیز مشہور ہے کھا لیتے ہیں، فلاں چیز مشہور ہے خرید لیتے ہیں، فلاں جگہ مشہور ہے دیکھ لیتے ہیں۔ گئے ہم ایک کام کرنے ہیں، ساتھ میں کوئی اور کام نہیں کر لیتے ہیں، دوسرا کام جو ہے لگے ہاتھوں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ابو کے ساتھ گئی تھیں مری کے پہاڑ پہ کچھ دن گزارنے۔ اچھا، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ 19-20 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کر مریم نواز شریف صاحبہ پہاڑ پہ چلی گئی ہیں اور چھٹیاں عید کی گزار رہی ہیں۔ اچھا، عید کی چھٹیاں کس وقت گزار رہی تھی؟ جب پولیس نے غلط چھاپا مارا، پولیس کی کٹ لگی، پھر اس کے بعد جو ہے پولیس نے جہاں چھاپا مارا وہاں ری انفورسمنٹ بلا کے فوجی اہلکاروں کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد فوجی اہلکاروں نے پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تھانے کے اندر آ کے بنایا، لاک اپ کے اندر بنایا، تھانے کے کھلے حصوں میں بنایا، پھر ڈی وی آر وغیرہ لے گئے، پھر اس کے بعد ڈی ایچ کیو میں تشدد کا نشانہ بنایا، وہاں خدمت مرکز کا ڈاکٹر ساجد بھی ساتھ لے گئے، پھر اس کے بعد سڑک پہ سب کچھ ہوا، اے ایس آئی نعیم کو ہم نے دیکھا، باقی لوگوں کو دیکھا۔ اس تمام معاملے پر کیا مریم نواز شریف کا آپ کو ایک ٹویٹ، ایک جملہ، ایک نوٹس، ایک انٹرویو، ایک ساؤنڈ بائٹ، ایک بات کہیں کوئی دیکھنے کو ملی؟ اب تک نہیں، چھٹیوں پہ ہے نا بھائی، ظاہر سی بات ابھی تو نہیں ہے نا چھٹیوں پہ۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن حکومت چھٹیوں پہ کہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کو سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کچھ سننے کو ملا؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کچھ نہیں بتایا، وہ تو وزیر اطلاعات پنجاب میں، وہ تو اس سے پہلے وہ مریم نواز صاحبہ کے ڈریس کی قیمت بتا رہی تھی۔ ریلیونٹ منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کی، وہ وزیر اطلاعات ہے، وہ اس سلسلے میں اطلاعات دیتی، کیا کچھ بتایا؟ نہیں بتایا۔ تو خاموشی، مکمل خاموشی۔ تو میں اس خاموشی پہ بڑا حیران تھا کہ مطلب کوئی بھائی اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ انہیں اپنے ہونے کا احساس دلانا، تو انہوں نے کہا اگر میں ابو کے ساتھ پہاڑ گھومنے گئی ہوں تو میں یہاں پر ایک اسکول کا دورہ کر لوں، بچیوں سے بات چیت کر لوں۔ اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول جاتی ہیں، بچیوں سے بات چیت کرتی ہیں۔ نہیں، اسکول جاتی تھیں، نہیں وہ اسکول نہیں، اچھا بچیوں سے ملنے ایز اے سی ایم جاتی ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے لگے ہاتھوں، آپ جو کہہ رہے تھے لگے ہاتھوں انہوں نے دورہ کر لیا ہے۔ اب اس دورے میں جو جھاڑو ہے نا، اس جھاڑو پر بعد میں بات، لیکن فیمس ہو گیا یہ جھاڑو بڑا، ہاں لیکن اس سے زیادہ فیمس ہوا تھا تقریباً کوئی 14,200 روپے کی بچت کا فارمولا۔ اچھا، وہ آپ نے تصویر دیکھی تھی، سامنے سوٹ لگے ہوئے تھے اور لکھا تھا 15,000 کا سوٹ 800 میں۔ نمرا سے پوچھ لیں کتنے کا؟ 15,000 کا سوٹ 800 میں۔ کبھی کہیں کسی جگہ پچھلے 2-2.5 سال میں 2-2.5 سال میں اچھی مارکیٹ، مال بھی جانا ہوتا ہے، اور ہم سب کا چھوٹی مارکیٹ جہاں سے ہم کچھ کچن کے آئٹمز وغیرہ، پلاسٹک آئٹمز اور کچھ استعمال کی چیزیں وغیرہ لیتے ہیں، وہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ کبھی کہیں کوئی 600 روپے کا سوٹ نظر آیا؟ مجھے تو نہیں ملا، میں تو حیران ہوئی ہے عظمہ بخاری صاحبہ کی بات پہ۔ وہ بول رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی 500-700 کا سوٹ پہنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی آن لائن نظر آیا، کبھی آن لائن نظر آیا، کبھی لنڈے میں نظر آیا ہو، شرٹ نہیں ملتی ہے 700-500 میں، تو ٹھیک ہے نا، مطلب آدھے کپڑے نہیں ملتے۔ دیکھیے اب جو پیٹرول پمپ پہ کوئی بزرگ خاتون یا کوئی صاحب آتے نا ایک رومال لے کے بڑا سا کہ گاڑی صاف کرنے کے لیے لے لو، وہ پہلے 30 روپے میں مل جاتا تھا، اب وہ بھی 40 سے 50 روپے میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ گاڑی صاف کرنے والا کپڑا 50 روپے میں مل رہا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے جوڑے، اب آپ دیکھیں وہ جو ان کی اپنی جماعت کے کارکن ان کو بتا رہے کہ جو خاتون بندے پہنتی ہیں وہ بندے کوئی 1 کروڑ کے ہیں، 80 لاکھ کے ہیں، جو انہوں نے نیکلس پہنا ہے وہ کوئی 1.5 کروڑ کا ہے، جو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہے یا بریسلٹ پہنا ہے وہ کوئی 2.5-3 کروڑ کا ہے۔ عجیب مذاق انہوں نے لگایا۔ 200 روپے کا ہے۔ ہاں مطلب جہاں آپ گاڑی کی میچنگ پر فوکس کیے ہوئے ہیں وہاں آپ اپنے کپڑوں پر کیوں نہیں کریں گے؟
نہیں مطلب بات یہ ہے عمران ریاض خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اتنے میں بچے کی چڈی بنیان نہیں آتی یار 700-800 روپے میں 700-800 روپے میں چھوٹے بچے کا چڈی بنیان نہیں آتا. تو یہ مطلب یہ کون لوگ ہیں یار. خواتین کے لیے ذرا جو ہے وہ آسانی کریں, ایڈریس بتا دیں کس شاپ سے مل رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں دیکھیں بکواس کرنے کی ایک لمٹ ہونی چاہیے, میرے لیے بھی باقیوں کے لیے بھی سب کے لیے. سمجھ میں تو آئے وہ بات بھی, تو مطلب چھوڑ دیں ان کو. اب کی بار انہوں نے یہ کیا کہ مریم ایک اسکول پہنچی ہیں. اچھا برستی بارش اور اس میں جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اسکول پہنچ گئی ہیں. تو ہم کراچی کے ایک ویڈیو پہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ کراچی میں پانی نکالنے کے لیے جھاڑو استعمال ہو رہی ہے. اب جھاڑو کیا کرے گی, پانی کیسے نکالے گی جھاڑو, اتنا پانی تو اور بارش کا پانی. اب وہ ایک اہلکار جو ہے, اور دورہ کیا تھا, اچانک دورہ تھا, اچانک, ٹھیک ہے, اچانک دورہ تھا. اس میں ایک اہلکار جھاڑو لے کے آگے آگے دوڑ رہا ہے. تو مطلب یہ کیسا اچانک دورہ ہے کہ انتظامیہ میں اس حد تک پتا ہے کہ وہاں پہ جھاڑو لے کے بندے بھی موجود ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کارکردگی دکھانے کے لیے ساتھ ساتھ دوڑیں گے. یہ ہوتا ہے جب آپ بلا وجہ یہ حرکتیں کریں نا, تو انتظامیہ کے لوگ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے, اپنی پریزنس کا ہر جگہ احساس دلانے کے لیے یہ تمام کام کرتے ہیں. اس لیے ہوا ہے, ورنہ جی مذاق ہے یار, کوئی جھاڑو لے کے اس طرح سے دوڑ دی کہ سب کہہ رہے ہیں کوئی حسن اتفاق, کیا مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک ہی دورے پر نکلے اور صفائی ہو رہی ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہے, بدصورت اتفاق ہے. یہ اس میں حسن نہیں ہے, یہ حسین نہیں ہے. تو وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا میں ایک ایک گلی چیک کروں گی, صفائی لوگ ہوتا ہے اچانک تکے میں اچھا ہو گیا, یہ محنت کر کے غلط کرتے ہیں. اچھا لوگ پھر اگر اس پہ یہ کہیں کہ دیکھیں بارش تو ہو سکتا ہے مریم صاحبہ کو نہ پتا ہو, لیکن دورہ اچانک ہو اس لیے لوگ وہاں پر موجود ہو جھاڑو لے کے, تو بارش اچانک آ گئی. یار یہ 1930 کی بات نہیں ہو رہی نا, یہ اب آپ 2024 کی بات کر رہے ہیں. اب تو کراچی موسٹ انپریڈکٹیبل شہر بارش کے موسم کے حوالے سے, وہاں پر بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بارش ہوگی. فورکاسٹ جو کل پرسوں کی بارش تھی, آج کی بارش ہے, ابھی 18-19 کی بارش ہے, اس کا فورکاسٹ موجود ہے. تو یہ تو ہمیشہ موجود ہوتا ہے, مطلب کوئی عجیب مذاق ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ ان کو پتہ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیے یہ میاں نواز شریف صاحب اسمبلی گئے ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب کا کوئی حلف وغیرہ کا سین تھا, تو تب بھی پہنچ گئی تھی. پھر راولپنڈی میں انہوں نے دورہ کر لیا تھا. تو لگے ہاتھوں اگر میں آ گئی ہوں تو میں کچھ کر کے چلا جاؤں, کرائم ماسٹر گو جی آیا ہوں تو کچھ لے کے تو جاؤں گا. وہ جو انداز اپنا تھا شکتی کپور والا سے, وہ جہاں جاتی ہے اس کی ویڈیو ہم سامنے آتی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کام کریں, آپ دورے بھی کریں, اسکولوں کے دورے بھی کریں, سب کچھ کریں. آپ روٹی 4 روپے سستی کرنے کا دعویٰ بھی کریں, نہیں ہوئی روٹی 4 روپے سستی, نہیں ہوئی, کیونکہ نان بھائی ایسوسیشن نے پہلے ہی منع کر دیا کہ ایک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں, ممکن ہی نہیں نا, گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں, آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, ہمیں سستی گیس نہیں دی. بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد گندم کے ریٹ جو اس وقت ملنے تھے وہ نہیں ملے, تو سرکار آدھی گندم خرید رہی کسانوں سے. آدھی گندم کا کسان کیا کرے گا باقی کی, وہ خریدے گی اوپن مارکیٹ. اوپن مارکیٹ والا کیا کرے گا, جب سرکاری ریٹ ہوتا ہے نا, تو سرکاری ریٹ ہوتا ہے بڑا اچھا ریٹ, اس پہ کسان کی ساری گندم اٹھا کے حکومت لے جائے گی اور اپنے سرکاری گوداموں میں رکھے گی اور ضرورت پڑنے پہ بیچے گی, ٹھیک ہے. لیکن جب اوپن مارکیٹ خریدے گی, وہ کہے گی اچھا نہیں خرید رہی حکومت, تمہارے پاس اب گندم پڑی, تم کیا کرو گے, نہیں خریدیں گے. تو جب نہیں خریدیں گے تو یہ تو خراب ہو جائے گی. اب اس کو ہمیں تم 3,900 روپے فی من کی جگہ دے دو 2,500 روپے من پہ. اب کسان منع کرے گا تو وہ کہیں گے 2700 روپے من کر لو, اچھا 2800 روپے من کر لو. کسی جگہ کے کسان مجبور ہو کے دے دے گا, ورنہ رکھ کے تو نہیں بیٹھا رہے گا. جب وہ دے دے گا تو یہ والے کام ہوں گے. اب اگر یہ والے کام ہوں گے تو آٹے کی قیمت ذرا سی نیچے آئی, ٹھیک ہے. اب کسان کی ایسی کی تیسی کر دی آپ نے, اس کے نتیجے میں آٹے کی قیمت ذرا سی نیچے آنے کے آپ نے کہا کہ اب 2 گندم, ٹھیک ہے. جب 2 گندم کا آپ نے نعرہ لگا دیا, سستی روٹی دو, 16 روپے کر دیے, تو وہ نان بھائی ایسوسیشن نے منع کر دیا. یہ مسائل تو پتہ ہے نا مریم نواز صاحبہ کو, تو پھر انہوں نے کیسے نہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی مسائل نہیں پتا. عمران خان کی حکومت میں مریم نواز شریف صاحبہ غالباً 15 سے 10 روپے کی روٹی تھی, یعنی نان اور روٹی, تو یہ کہتی تھی روٹی 30 روپے کی مل رہی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا تھا, کیونکہ جس 30 روپے کی روٹی کی بات کری تھی وہ ملتی تھی 30 روپے کی. وہ کہاں ملتی تھی, کوئٹہ میں جو قندہاری نان ملتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے نا,
تو وہ 2 روٹیوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس لیے کہتی تھیں۔ اب یہاں جو ہے وہ قندہاری نان کتنے کا مل رہا ہے، اگر مریم نواز شریف صاحبہ چیک کریں تو ان کو اندازہ ہوگا۔ نان کتنے کا مل رہا ہے، خمیری نان، جو لال آٹا روٹی ہے وہ کتنے کی مل رہی ہے، اس کے بعد جو کلچا ہے، نان ہے، تل والا نان ہے، وہ اگر ایسے دیکھیں گی تو شاید سمجھ میں آئے گا۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کر دیا، روٹی کی قیمت کم کر دی، ٹھیک ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ آٹا جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 25 روپے فی کلو سستا کر دیا۔ یہ کہیں 25 روپے فی کلو سستا نہیں ہوا۔ میں نے کل لاہور میں جو خواجہ سعد رفیق کا حلقہ، یعنی کہ اب سردار لطیف کھوسا کا حلقہ ہے، وہاں فائن اسٹور ہے، اس کے علاوہ شہاب اسٹور ہے، کچھ اور اسٹورز ہیں، وہاں سے پتہ کیا۔ اس کے بعد میں نے لاہور میں اور بڑے بڑے اسٹور سے پتہ کیا، پھر میں نے کچھ تندور والے ہیں، ایک چینل ہے گرو مانگٹ روڈ پہ جہاں ہم کام کرتے تھے، تو اس کے بالکل ساتھ ایک ڈھابا ہے، وہاں سے پتہ کیا، نہ روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے، نہ آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے۔ تو میں یہ تمام معلومات لے چکا تھا، ان کے اپنے شہر لاہور سے لے چکا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا، ٹویٹر پہ کچھ گرافکس بنا کے ڈال دیے ہیں، حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، پی ایم ایل نے مریم صاحبہ کے اس دورے کو ایسے لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برستی بارش میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مری پہنچ گئیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مری کے اساتذہ اور طالبات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طالبات سے پڑھائی اور دیگر امور کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آتی ہیں، کوئی مسئلہ یا ضرورت ہے تو بتائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا بچیوں سے اظہار شفقت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک بازو سے معذور بچی کے علاج کرانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکول کے انتظامات کو سراہا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی ہمراہ تھے۔ اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی یہ لوگ گئے تھے عمرے پر، تو اسی طرح سے پی ایم ایل این نے بتایا تھا اور بعض اخبارات نے خبریں دی کہ یہ لوگ جہاز میں، اور وہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فوٹیجز وغیرہ آ گئیں، یہ لوگ جہاز میں لوگوں سے گھل مل گئے اور نجی پرواز سے عمرے پر گئے جی۔ اس کے بعد پھر بعد میں پول کھلا کہ وہ پرواز جو تھی وہ جا رہی تھی لاہور ٹو جدہ۔ اس پرواز کو یہ لے گئے مدینہ منورہ لے جا کے شاہی خاندان پرواز سے اترا اور ان کے لیے انتظامات وغیرہ تھے۔ جب وہ اتر گیا، جہاز کھڑا رہا، اس کے بعد وہ جدہ گیا، مسافر ہوئے خوار۔ پھر دوسری بار ان مسافروں کو آنا تھا جدہ ٹو اسلام آباد جی، تو اب کی بار شاہی خاندان جدہ ٹو لاہور لے آیا، لا کے کھڑا کر کے رکھا، لوگوں نے کوسنے دیے جہاز کے اندر، اور یہ تھا جہاز میں گھل مل گئے، باتیں کی، اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیں آپ۔ بعد میں پھر چیزیں نکل کر آتی ہیں کہ ایک ٹیچر کو کہہ رہی تھی چپ ہو جائیں، بعد میں بات کریں گے اس بات، پورا اسکینڈل پھر وہ بعد میں نکل کے آتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اوپر سے ہوتی ہے پینٹنگ۔ اچھا، جب یہ بارش جو ہے یہ ذرا سی زیادہ ہوتی ہے تو یہ پینٹ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے اصل شکل نکل کر آتی ہے۔ تو بچے جو اپنی ماؤں کی گودوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی یوں کر کے دیکھتے ہو، کہتے ہیں ہماری امی گائیں، جب وہ پینٹ اتر جاتا ہے نا تو وہ والا حال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔